بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گفتگو ہماری 2535 نمبر مسئلے تک ہو چکی تھی۔ 2536 مسئلہ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اس سال کے دوران جس میں انسان ملنے والے مال کے بارے میں اعلان کر رہا ہو اور وہ مال تلف ہو جائے، تو اگر اس شخص نے اس مال کی نگہداشت میں کوتاہی کی ہو یا اسے بیجا استعمال کیا ہو، تو وہ ضامن ہے کہ اس کا عوض اس کے مالک کو دے، اور ضروری ہے کہ اعلان کرتا رہے۔ پہلے ہماری بات ہوئی تھی کہ سال ختم ہو گیا، اعلان ختم ہو گیا، اور اب صورتحال کس طرح سے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے گفتگو کی تھی۔ اور اس کے بعد اگر مثال کے طور پر اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری تھی، اور حفاظت میں اگر اس نے کوتاہی نہیں کی تو فرمایا تھا کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ سال کے دوران، وہ سال کے بعد کا مسئلہ تھا، اب سال کے دوران کا مسئلہ ہے۔ سال کے دوران فرماتے ہیں کہ اگر وہ اعلان کر رہا تھا لیکن اعلان کے ساتھ ساتھ کیفیت یہ ہوئی کہ مال تلف ہو گیا۔ مال تلف ہونے کا مطلب ہے کہ مال ضائع ہو گیا۔ تلف کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ مال ضائع ہو گیا تو اب وجہ کیا بنی ہے یہ ڈسکس کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر اس شخص نے اس مال کی نگہداشت میں کوتاہی کی تھی، یعنی اس کو حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری تھی، چونکہ مالک کا اعلان کر رہا تھا، پہنچانا ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی میں اس نے کوتاہی کی یا بیجا استعمال کیا، کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے وہ ایکسٹرا آرڈنری لاپرواہی جس کو کہا جاتا ہے، یوں کام کیا، تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ کیا جس کی وجہ سے وہ تلف ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، تو کہتے ہیں یہ شخص ضامن ہے، یعنی جس کو وہ چیز ملی تھی اور اعلان کروا رہا تھا، یہ شخص ضامن ہوگا اور اعلان چلتا رہے گا۔ یعنی وہ سال کے دوران چونکہ بات ہوئی تھی کہ چیز ضائع ہو گئی ہے، تو اب اعلان چلتا رہے گا، اور اگر مالک مل جاتا ہے تو مالک جب بھی ملے گا وہ شخص اس مالک کو اس مال کا عوض دے گا۔ مثال کے طور پر اگر وہ گھڑی 500 روپے کی تھی تو وہ جب مالک مل گیا تو مالک اگر تقاضا کرتا ہے، طے ہو گیا کہ یہی مالک ہے، تو وہ 500 روپے اس کو ادا کرے گا، اس لیے کہ چیز تو ضائع ہو چکی ہے، گھڑی تو ٹوٹ چکی ہے، یہ گھڑی چوری ہو چکی ہے، لیکن 500 روپے دینے کا یہ ذمہ دار رہے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ اگر کوتاہی اس نے نہیں کی، نہ اس نے بیجا استعمال کیا، بلکہ ایک انہونی سی آفت آ گئی، چوری ہو گیا، یا مثال کے طور پر خود بخود ٹوٹ پھوٹ گیا، یا ویسے ہی کچھ ہو گیا جس میں اس کا کوئی اپنا قصور نہیں تھا۔ جیسے انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اپنے انسان کے برتن ٹوٹ جاتے ہیں، گھڑی خراب ہو جاتی ہے، الیکٹرک کوئی مثال کے طور پر اچانک سے کوئی پرابلم ہوا تو الیکٹریکل اپلائنس خراب ہو جاتے ہیں، یا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہے جس میں اس کی اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں فرماتے ہیں کہ اس نے چونکہ کوتاہی نہیں کی تو اب اس پہ کچھ واجب نہیں ہے، بس اگر یہ تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اس پہ کچھ بھی واجب نہیں رہے گا۔ 2536 ختم ہوا۔ 2537 فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مال جس پر کوئی نشانی یا مارکا اسی نشانی کو کہتے ہیں ہو، اور اس کی قیمت 1 درہم تک پہنچتی ہو، ایسی جگہ ملے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ اعلان کے ذریعے سے اس کا مالک نہیں ملے گا، تو ضروری ہے کہ جس شخص کو مال ملا ہو پہلے دن ہی اسے احتیاط واجب کے بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے اس کے مالک کی طرف سے فقیروں کو صدقہ کر دے، اور ضروری نہیں ہے کہ 1 سال کے ختم ہونے کا انتظار کرے۔ ابتدا آپ کے سامنے بالکل واضح مال پر نشانی ہے، قیمت 1 درہم کے برابر ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ 1 سال تک اعلان کرے۔ لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ آیا تھا کہ اگر سال کے دوران وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے کہ اب مثال کے طور پر اس کو مال کے مالک ملنے کی امید نہیں ہے، تو فرمایا تھا احتیاط واجب بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے اس مال کو صدقہ کر دے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ ملا ہے
نشانی بھی ہے اور 1 درہم تک قیمت بھی ہے یا اس سے زیادہ ہے، اور ایسی جگہ سے ملا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ اعلان کروں گا بھی تو بھی نہیں ملے گا، تو اعلان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ بالکل جس طرح سے پہلے نا امید ہونے کا مسئلہ تھا، اسی طریقے سے یہاں پہلے دن سے یہی مسئلہ آئے گا کہ احتیاط واجب کی بنا پر حاکم شرع سے اجازت لے، مالک کی طرف سے فقیروں کو صدقہ کر دے، اور ایسی صورت میں اب ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 سال کے ختم ہونے کا انتظار کرے، پہلے ہی دن یہ کام کر سکتا ہے. 2538 فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اسے اپنا مال سمجھتے ہوئے اٹھا لے، بعض اوقات ہوتا ہے انسان مجلس میں، جیسے مثال دی کسی مسجد میں، کسی جگہ پر، کسی آفس میں، دوسرے کی چیز تھی، اپنی چیز بھی پڑی ہوئی تھی، وہ اپنی چیز سمجھتے ہوئے اٹھا لی، بعد میں پتہ چلا وہ تو اس کی اپنی چیز نہیں تھی، اور اب وہ چیز اس کے پاس آ گئی، تو کیا کریں؟ تو کہتے ہیں جو احکام اس سے پہلے والے مسائل میں بیان کیے گئے ہیں انہی کے مطابق اس کو عمل کرنا پڑے گا. تو یہ اسی طریقے سے اس کو بھی حل کریں گے کہ جیسے گمشدہ مال کے احکام ہوتے ہیں، یہ انسان بھی یہی کرے گا کہ جو بھی، چاہے وہ 1 درہم سے کم کا مال ہے، زیادہ کا مال ہے، نشانی ہے، نشانی نہیں ہے، مالک ملنے کی امید ہے، نہیں ہے، وہ تمام مسائل اسی طریقے سے یہاں پر بھی کار فرما ہوں گے. اگلا مسئلہ 2539 فرماتے ہیں جو چیز ملی ہو ضروری ہے کہ اس کا اس طرح اعلان کیا جائے کہ اگر اس کا مالک سنے تو اسے غالب گمان ہو کہ وہ چیز اس کا مال ہے. یعنی اب اعلان کیسے کیا جائے گا اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے آپ اعلان کرو کہ اگر مالک سنے تو اس کو ایک غالب گمان پیدا ہو کہ ہاں یہ وہ میری چیز کا اعلان ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا بالکل اتنا اوپن اعلان کر رہے ہیں، اتنا بے تکے طریقے سے اعلان کر رہے ہیں کہ اگر مالک بھی سنے تو اس کو بھی سمجھ میں نہیں ہے. تو ایسے اعلان کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں پتہ ہی نہیں چل رہا مجھے ایک چیز ملی ہے، تو اب یہ ایک چیز ملی ہے اسے کیا ہوگا؟ اب مثال کے طور پہ کوئی جگہ معین کرے، کوئی مثال کے طور پر کوئی اور صفت معین کرے، کم سے کم کوئی چیز کے بارے میں فرمائے کہ سمجھ میں آئے کہ مالک اگر سن بھی لے، مالک بھی اگر سنے تو اس کو بھی ایک گمان تو ہو، غالب گمان تو ہو کہ ہاں یہ وہ اس کی چیز ہو سکتی ہے کہ جو کھو گئی تھی. اور اعلان کرنے میں مختلف مواقع کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے. مثال دیتے ہیں کہ بعض اوقات اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ملی ہے، لیکن ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا. مثلا ایک محفل میں 15 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے مثال کے طور پہ وہاں سے کوئی چیز آپ کو ملی، وہ 15 آدمی کے درمیان آپ کو اعلان کرنا پڑے گا. تو وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایک چیز ملی ہے جس کی آ کر لے لیں. لیکن آپ جہاں پر عمومی مسجد ہے، اب مسجد کے اندر آپ نے مثال کے طور پر بعض اوقات یہ کہا کہ مجھے ایک چیز ملی ہے، اب وہ چیز کیا ہے، پیسے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو بعض اوقات ایک چیز والا اعلان کافی ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا کافی نہیں ہوتا. لیکن کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں ضروری ہے کہ اس چیز کی جنس کا تعین کرے. مثلا یہ کہے کہ مجھے سونے کا ٹکڑا ملا ہے تو اب یہ اعلان کرے. مثلا کہے کہ مجھے موبائل ملا ہے، مثلا کہے کہ مجھے گھڑی ملی ہے. اور بعض صورتوں میں اس چیز کی بعض خصوصیات کا بھی اضافہ کرنا ضروری ہے. مثلا کہے کہ مجھے سونے کی بالیاں، سونے کا ٹکڑا، بالیاں بھی ٹکڑا ہے، لیکن سونے کا ٹکڑا کہنا کافی نہیں ہوتا، سونے کی بالیاں کہنا. لیکن بہرحال ضروری ہے کہ اس چیز کی تمام خصوصیات کا ذکر نہ کرے تاکہ وہ معین نہ ہو جائے. یعنی اتنا اعلان کرے کہ مالک اگر سنے تو مالک کو ایک ایسا گمان پیدا ہو، غالب گمان جس کو کہیں، کہ ایک ایسی صورتحال اس کے دل میں آئے کہ ہاں یہ میری چیز ہو سکتی ہے. ایک اس کو کہے کہ اس کے کہنے کی وجہ سے ایک فوراً تصور وہاں پہ جائے اس کا، اور وہ متوجہ ہو جائے مالک. اس طرح کا اعلان ہونا چاہیے. لیکن ساری خصوصیات کا بھی ذکر نہ کرے، ورنہ مالک کو مالک پہچانے کا کیسے؟ یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ نے اعلان کیا کہ گھڑی ملی ہے، اور 50 آدمی، اب آپ نے گھڑی بتا دیا کہ یہ فلاں کمپنی کی، فلاں چیز کی، فلاں، ساری چیزیں بیان کر دی کہ یہ گھڑی ملی ہے. اب وہ 50 آدمی آ کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی میری بھی گھڑی، میری بھی گھڑی، میری بھی گھڑی. اب ساری چیزیں بتا دی. اب آپ پوچھیں گے کیا؟ اب آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ مالک کون ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ مالک ہے؟ وہ کیا بتائے گا؟ آپ نے بتا دیا. تو کہتے ہیں کہ پھر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسا بھی اعلان نہ ہو کہ کوئی کچھ بھی بیان نہیں کیا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ سب چیزیں بیان کر دی. تو فرماتے ہیں اس طرح سے ہو. پھر ایک ابتدا میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس کا ایک تفصیل یہاں پہ آ گئی کہ اعلان ایسی جگہ کرنا ضروری ہے جہاں سے مالک
کو اطلاع ملنے کا زیادہ احتمال ہو، ایسی جگہ پہ جا کر اعلان کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر مسجد میں کوئی چیز کھوئی ہے تو مسجدوں میں اعلان کرے، مجلسوں میں اعلان کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا مسجد میں کوئی چیز کھوئی ہے اور مندر میں جا کے اعلان کر رہا ہے، مسجد میں کوئی چیز مثال کے طور پر ملی ہے اور جا کر وہ فرض کریں سنیما میں جا کے اعلان کر رہا ہے، تو ایسے سنیما میں جا کے کیا فائدہ ہوگا اعلان کرنے کا؟ جو مسجد میں آ کر جو چیز ملی ہے تو وہ ایسا ہی ہوگا آدمی کہ جو مسجد میں آتا جاتا ہوگا تو اس کا سنیما میں کیا کام ہے، اس کا مثال تھیٹر میں کیا کام ہے، اس کا مثال کے طور پہ دوسری جگہوں پہ کیا کام ہے۔ تو ایسی جگہ پر اعلان کرے کہ جہاں مالک ملنے کا احتمال زیادہ ہو۔ اگلا مسئلہ فرماتے ہیں 2540، اس میں فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے اور دوسرا شخص کہے کہ یہ میرا مال ہے اور اس کی نشانیاں بھی بتا دے، تو وہ چیز اس دوسرے شخص کو اس وقت دینا ضروری ہے جب اسے اطمینان ہو جائے کہ اسی کا مال ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ شخص ایسی نشانیاں بتائے جس کی طرف عموماً مال کا مالک بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اب مثال کے طور پہ جیسے میں پہلے کہا تھا کہ 50 آدمی آ گئے تو آپ نے ساری تفصیلات معین نہیں کرنی، لیکن کچھ آپ کو بتانا ہے تاکہ وہ سامنے والا کچھ آپ کو آ کر بتائے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ بابا یہ آپ کا مال ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ 2 آدمی آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا مال ہے میرا مال ہے، تو آپ پوچھیں گے نا کہ آپ بتائیے آپ کے مال میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر رنگ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی تھی، اس میں مثال کے طور پہ کیا ڈیفیکٹ تھا، کیا اچھائی تھی، کیا نظر آ رہا ہے، کیا نظر نہیں آ رہا ہے، کلر کون سا ہے، تمام چیزیں اگر وہ چیزیں بیان کرتا ہے تو اگر مالک اپنی چیز کا مالک جو ہے وہ اگر اس کی نشانیاں بتا دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اطمینان آ جاتا ہے کہ یہ اسی کا مال ہے، یہ صفات جو بیان کر رہا ہے یہ مالک ہی لگتا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ اس کو وہ مال دے دیں گے۔ ہاں، یہ اتنی باریک بینی بھی نہیں کریں گے کہ آپ بولیں کہ وہ چیز مثال کے طور پہ اس کے فرض کر لیں 10 روپے ملے تھے، 10 روپے کی مثال چھوڑ دیجیے، مثلا 1000 روپے ملے تھے، تو 1000 روپے کی نوٹ کس طرح سے فولڈ ہوئی تھی یہ نشانی بن سکتی ہے، 1000 روپے کی وہ نوٹ پہ کوئی نشان تھا نہیں تھا وہ نشانی بن سکتی ہے، کس طرح سے فولڈ ہوئی تھی یہ نشانی بن سکتی ہے، اس نئی پرانی نوٹ تھی یہ نشانی بن سکتی ہے، لیکن آپ یہ بولیں کہ آپ نمبر بتائیے تو میں آپ کو دوں گا، تو اب مثال کے طور پہ نمبر ہوتا ضرور ہے نوٹ کے اوپر اور ہر ایک نوٹ کا ایک یونیک نمبر ہوتا ہے، لیکن کون سا آدمی ہے کہ جو اس تمام نمبروں کو نوٹ کر کے اپنی جیب میں رکھتا ہو کہ میری جیب میں جو نوٹ پڑی ہوئی 1000 روپے کی اس کا نمبر یہ والا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے خصوصیت ہے، لیکن خصوصیت معین ایسی نہیں ہے کہ جس کو مالک توجہ دے، ایسی خصوصیات کا تعین ہونا چاہیے، ایسی خصوصیات کا سوال ہو سکتا ہے کہ جس کی طرف عام طور پہ توجہ ہوتی ہے۔ تو اتنا بال کی کھال بھی نہیں نکال رہی ہے اور اتنا عمومی بھی نہیں ہونا ہے، بس ایک عمومی طور پہ اتنی صفات کو بیان کر دے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اطمینان ہو جائے تو وہ چیز اس مالک کے حوالے کی جائے گی۔ 2541 میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جو چیز ملی اور اگر اس کی قیمت 1 درہم تک پہنچے تو اگر وہ اعلان نہ کرے اور اس چیز کو مسجد یا کسی دوسری جگہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں رکھ دے۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب کتنی دفعہ اعلان کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ نے اٹھائی وہ مثال کے طور آپ کو کوئی صدقہ ملی تھی، آپ کو کوئی فرض کریں تسبیح ملی تھی، آپ نے اٹھا کر وہیں کہیں لٹکا دی، تو جس کی ہوگی خود ہی آ کر لے جائے گا۔ تو کہتے ہیں ایسا نہیں چلے گا، آپ چونکہ مثال کے طور پہ 1 درہم تک پہنچتی تھی اس کی قیمت اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ اعلان کریں، تو اب اعلان کرنا، اس چیز کی حفاظت کرنا، یہ سب آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے اٹھا کے مسجد میں لٹکا دیا، بس جس کی ہوگی خود ہی لے جائے گا۔ اب وہ مثال کے طور پہ وہ تو کیا لے جاتا، کسی اور نے اٹھا کر اس کو پار کر لیا ہے، کسی چور نے اٹھا کر چوری کر لی ہے، مثال کے طور پہ قیمتی تسبیح تھی اس کو کسی نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو کہتے ہیں چاہے کہیں بھی اس طرح سے رکھ دینا کافی نہیں ہے بلکہ اعلان کرنا اور حفاظت کرنا ضروری تھا۔ اگر آپ نے رکھ دیا اور وہ چیز ضائع ہو گئی یا کوئی دوسرا شخص اس کو اٹھا لے تو جس شخص کو وہ چیز پڑی ہوئی ملی تھی وہ ذمہ دار ہے۔ بعد میں مالک اگر پوچھے کہ بھئی آپ کے ہاتھ میں نے دیکھی تھی اس دن آپ میری تسبیح اٹھا کر جا رہے تھے، تو اب مثال کے طور پہ آپ میرے ہاتھ میں ہیں، آپ مجھے دیجئے وہ تسبیح میری کہاں ہے، آپ نے اٹھائی تھی، آپ اعلان کر رہے تھے، کیا ہوا؟ آپ یہ کہیں کہ میں نے تو فلاں جگہ رکھ دی تھی، اب وہ کوئی اور اٹھا کر لے گیا، آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ تو سوری، یہ آپ ذمہ دار تھے، آپ کو 1 سال تک تو اعلان کرنے کی اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری آپ کی تھی۔ اگر آپ نے نہیں کیا اور کوئی ضائع ہو گیا مال تو آپ رسپانسیبل ہیں اور آپ اس رسپانسبلٹی کے اعتبار سے
ذمہ دار ہیں کہ وہ مالک کو اس کی کمپنسیشن اس کو دیں. اللهم صل على